From New York, Late Night Show with Fike Siddiqui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sallallahu alayhi wa sallam. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. صاحبوں، تفصیل سے بات چیت رکھیں گے آپ کے سامنے نوجوان زورین نظامانی کے آرٹیکل کی طرف. It is over. Party is over. Turn off the light. Party is over. اچھا، اس پہ تفصیل سے بات رکھنے سے پہلے دو اہم خبریں ہیں، لیکن ایک بڑی بیہودہ سی خبریں ہیں، لیکن آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے. دیکھیے، پہلی خبر جو آپ نے پڑھی ہوگی کہ ذل الہی نے فرمان جاری کیا ہے کہ بیرون ملک مقیم ان 15 گستاخوں کو جو ہے پیش کیا جائے، اور 3 جو ہیں ان کو داخل زندہ کیا جائے. عمر قید میں ان کو عمر قید کی سزا دی جائے، جس میں ڈاکٹر معید پیرزادہ، شہزاد اکبر، صابر شاکر شامل ہیں. ان کو عمر قید کی سزا دی جائے. اب کوئی نہیں ہے اس ملک میں ان کے ساتھیوں میں جو جا کے ان کو سمجھائے کہ صاحب، بادشاہت کا دور ختم ہو گیا، اب آپ جاگ جائیے، بادشاہت ختم ہو چکی ہے، یہ دوسری دنیا ہے، یہ وہ دنیا نہیں ہے جس میں آپ اور ہم پیدا ہوئے تھے. صاحبوں، یہ دوسری دنیا ہے. لیکن یہ ابھی تک اسی روپ میں ہے کہ یہ جو چاہیں گے وہ کرتے رہیں گے. اور پاکستان میں کچھ ایسے دوست مل ہی جاتے ہیں جو بادشاہ وقت کو اور زیادہ گہری نیند سلا دیتے ہیں. اس کا انجام بڑی جلدی پورا ہونے والا ہے. ان کو چاہیے یہ اپنی خبر لیں، بادشاہ سلامت، کہ خدا کی ٹائم لائن کو بھی پڑھنے کی کوشش کیا کرو، اس کی مینیفیسٹیشن کے نشانات ڈھونڈا کرو کہ تمہارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس کی چاہت کو ضرور چیک کیا کرو. یہ نہیں کر رہے. خیر، آگے بڑھیے. دوسری خبر ایک انتہائی گھٹیا قسم کی خبر، دھوکہ. وہ یہ ہے، رانا ثناء اللہ، آپ ان کو دیکھ لیجئے جیسے وہ ہیں، جتنا ان کا علم ہے اسی حساب سے وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور دھوکہ دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اب انہوں نے ایک پروگرام میں فرمایا کہ صاحب، عمران خان سے اب بات چیت ہونے جا رہی، بہت تگڑی بات چیت ہوگی، 5 لوگ شامل ہوں گے، نواز، شہباز، زرداری، عاصم منیر اور عمران خان. لیکن ایک شرط ہے کہ پہلے وہ باہر بیٹھے ہوئے جو ان کے جتنے کومنٹیٹرز ہیں ان کو بند کریں، ان کی نشریات کو جو ہے بند کروائیں. اب دیکھیے، یہ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا کیا سینس بنتا ہے اس بات کا کہ نواز شریف ملاقات کر کے کیا کہیں گے کہ میں نے آپ کا الیکشن چرایا تھا، اب میں معافی چاہتا ہوں. کیا کہیں گے یہ لوگ اس سے جا کر؟ کچھ سینس بنتا ہے؟ لیکن وہ میں نے کہا جتنا ان کا علم ہے اسی حساب سے وہ جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، گڑھ لیتے ہیں. اچھا، اب آئیے اس تاریخی آرٹیکل کی طرف جو ایک پاکستانی نوجوان نے لکھا اور پوری دنیا میں ہلچل مچا دی. اٹ از اوور، یعنی کھیل ختم ہو چکا ہے، پردہ گر گیا ہے. حقائق کیا ہیں؟ یہ ایک بہت تاریخی موڑ پر اس کا آرٹیکل آیا ہے. دیکھیے، پاکستان میں جرنیلوں کے 78 سالہ اقتدار کا سورج ڈوبنے کا وقت شروع ہوا ہے اس دور سے، جس دور میں یہ نوجوان کہہ رہا ہے پارٹی از اوور، ٹرن آف دا لائٹ، پارٹی از اوور. اس پہ ذرا تفصیل سے بات کرنی ہوگی. اچھا، لک، دیکھیے صاحب، اس سے پہلے کہ ہم مزید گہرائی میں اتریں اور زورین نظامانی کے آرٹیکل پہ بات کریں، میں چاہتا ہوں کہ ہم لمبی گفتگو کو مختصر اور آسان بنائیں پوائنٹس کی شکل میں. تو 4 پوائنٹس ہیں، ان کو اگر آپ ذہن میں سجا لیں تو پھر انشاءاللہ ہم بہت تیزی سے آگے بڑھ سکیں گے. پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے، جب نوجوانوں کے پاس جاب نہ ہو تو پھر ان کی فرسٹریشن، ان کا غصہ بنتا ہے. پوائنٹ نمبر 2، قومیں اس وقت تباہ نہیں ہوتی جب ان کے بزرگ دل چھوڑ دیتے ہیں، ہمت ہار دیتے ہیں. قومیں
اس وقت تباہ ہوتی ہیں جب اس کے نوجوان دل چھوڑ دیں، وہ ہمت ہار جائیں۔ پوائنٹ نمبر 3، جرنیلوں کو سمجھائیے جو تبدیلی تم آج آسانی سے نہیں آنے دے رہے ہو، یہ تبدیلی کل خونی طریقے سے سامنے آئے گی۔ اور پوائنٹ نمبر 4، دیکھو جس طرح تم جین زی کے نوجوانوں سے ڈر رہے ہو، ان جرنیلوں سے کہیے جس طرح تم جین زی سے ڈر رہے ہو، یہی تو تمہاری شکست کا اعتراف ہے۔ تمہارا خوف تمہاری شکست ہے، ذرا غور کرنا اس بات پر۔ دیکھیے، ہر عروج کو زوال ہے، ہر عروج کو ایک وقت آتا ہے نا کہ پارٹی ختم ہو جاتی ہے، اور 78 سال تک انہوں نے کبھی پردے کے پیچھے کبھی پردے کے باہر ہر طرح سے دادا گیری کی ہے۔ اب اس کا وقت ختم ہو رہا ہے، وہ سورج ڈوبنے کی طرف اب چل نکلا ہے۔ اچھا، جو کچھ دور اندیش دانشمند جرنیل ہیں وہ بھی یہ بات جان گئے ہیں، وہ آج کل لمبے لمبے پیکیجز پکڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا۔ اس بات کو عاصم منیر نہیں سمجھ رہے، اور وہ ایک کوشش میں لگے ہوئے ہیں، وہ یہ کوشش میں لگے ہوئے کہ یہ اقتدار جو ہے اس کو جتنا لمبا میں کھینچ سکتا ہوں، 10 سال 20 سال وہ کھینچ جاؤں، جبکہ یہ آج کے دور میں ممکن نہیں ہے۔ حضور، آپ سے پہلے وہ جو آئے تھے نا، ضیاء، مشرف اور ایوب، ان کے پاس ایک بیانیہ ہوتا تھا، حالات مختلف تھے، یہ دنیا مختلف تھی، یہ وہ دنیا نہیں ہے جس میں آپ پیدا ہوئے تھے۔ آج نہ آپ کے پاس بیانیہ ہیں، نہ ویسے حالات ہیں، تو کوئی قوم آپ کو کیوں سپورٹ کرے گی؟ اور خود قوم جو ہے وہ آپ کو پہچان گئی ہے، اور جس جنریشن سے آپ کا واسطہ ہے۔ اب یہاں پہ 2 فیکٹر ہیں جو ان کی پاؤں کی زنجیر ہیں، ایک جین زی۔ اب جین زی سے بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ اس مدت میں پیدا ہونے والے بچے، نوجوان کہہ لیجئے، نوجوان، اور دوسرا سوشل میڈیا۔ یہ دونوں چیزیں ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، کسی کے بھی نہیں تھی۔ یہ ایک ایسے وقت میں ڈیولپ ہو کے سامنے آئی ہیں جب یہ اقتدار پہ قابض ہیں اور یہ اس کو طول دینا چاہتے ہیں، اور ان دونوں چیزوں سے لڑنا اتنا ہی مشکل ہے جیسے آپ اپنی قسمت سے لڑیں۔ دشمن سے لڑ سکتے ہیں، کچھ بے ایمانی، کچھ جھوٹ سچ کر سکتے ہیں، قسمت کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس سے آپ نہیں لڑ سکتے۔ یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ ممکن کیوں نہیں ہے اس پہ بات کریں گے۔ اچھا صاحب، دیکھیے آپ کے وہاں نوجوانوں کی تعداد پاکستان میں 60% اس سے زیادہ ہے۔ عاصم منیر کے حکم پہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اپنا بیگ لے کے یونیورسٹیز پہنچ جاتے ہیں، اور جا کے نوجوانوں کے ذہن بنائیں، ان سے ان کی لوائلٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ نسل جین زی جو ہے، یہ اپنی بربادی اور یہ جو انتشار ہے پورا معاشرے میں، کھل کر اس کا اظہار کرتی ہے اور کہتی ہے یہ تمہاری وجہ سے ہے، کھل کر وہ کہتے ہیں، اور ان کے سامنے یہ ہمارے عہد وہ کی باتیں نہیں ہیں کہ آپ کسی کی وردی سے ذرا اس کے عہدے سے متاثر ہو کے یا اس کی شرافت سے کہیں نہیں یہ تو شریف آدمی ہے، یہ سچی کہہ رہے ہوں گے، ایسا ہی ہوگا۔ یہ وہ نسل نہیں ہے، یہ وہ نسل ہے جو انٹریکٹیو ڈائلاگ پہ یقین رکھتی ہے، فوراً سوال کرتی ہے، فوراً جواب چاہتی ہے، اور آپ کی لمبے لمبے بھاشن نہیں سنتی، وہ کہتی ہے 60 سیکنڈ میں بتائیے کیا بات آپ نے کرنی ہے، اور سیدھا جواب دیجئے، ادھر ادھر مت جائیے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ نسل ہے۔ آپ اپنے بچوں سے اپنا تعلق دیکھیے آج کل دنیا میں کیسا ہے۔ آپ کا ذہن کچھ اور ہے، اور یہ جو آج جن نوجوانوں سے آپ کا واسطہ اپنے گھر میں بھی ہے، ان کا ذہن کچھ اور ہے۔ یہ وہاں جا کے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں موٹیویٹ کرنے آئے ہیں، تمہاری لوائلٹی جو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے وہ ویڈیوز دیکھی، وہاں جو ذہن بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں You want my loyalty, but first I will check your legitimacy. Are you legit? I want to check the veracity of your statement. کہ تم کتنا سچ بول رہے ہو، کتنا جھوٹ بول رہے ہو، تم نے کتنی جنگیں جیتی ہیں آج تک، اور کتنے الیکشن جیتے ہیں۔
تم کرپٹ لوگوں کو لا کے حکومت کرواتے ہو. تمہیں پتا ہے سب کچھ کہ کس نے کتنے پیسے مارے ہیں، اور تم ان کے ساتھ حکومت کرتے ہو اور ہم سے ہماری لوائلٹی خریدنا چاہتے ہو. وہ کھل کر یہ بات سمجھتے ہیں اور وہ اس کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. یہ ہر یونیورسٹی سے اور زیادہ بدنام ہو کر واپس جاتے ہیں. اس جین زی کو آپ مطمئن نہیں کر سکتے. یہ عہدوں سے، وردی سے، جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا، ہماری طرح وہ نہیں ہو جاتے تھے، یار یہ شریف آدمی، یہ سچے، ان کا اتنا بڑا عہدہ، جھوٹ تھوڑی بولیں گے. نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، پرانا ریکارڈ لاؤ ان کا سارا، ذرا دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے. یار ہمارا آپ کا تو عہد وہ تھا نا کہ بتا دیا گیا تھا کہ بیت المقدس آزاد کرانا ہے کیونکہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور کشمیر پہ پرچم لہرانا ہے. ساری زندگی ہم نے گنوا دی اس میں. اب آ کے پتہ چلا کہ کشمیر پہ تو ہم نے گیو اپ کر دیا ہے خاموشی سے. اس نے کہہ دیا تھا باجوہ نے کہ ہمارے پاس ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے تیل کے پیسے نہیں ہیں، ہم نہیں کشمیر کی طرف سے دور ہو جاؤ. اور اب بیت المقدس میں تو ہم حماس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ کرنے، زور زبردستی کرنے جا رہے ہیں، ڈسارم کرنے جا رہے ہیں. یہ ہوا ان دو چیزوں کا. یہ ہوا یا نہیں ہوا بتائیے. ہماری جو بیبی بومرز ہیں میری ایج کے، وہ سب جانتے ہیں کہ ساری زندگی، یار میں بھی پچھلی رکعت میں بیٹھ کے جمعے کو ہاتھ اٹھا کے میں اکثر سوچتا تھا کہ یار بچپن سے جوانی بڑھاپا آ گیا، یہ دعائیں نہیں قبول ہوتی؟ آپ کے اعمال ہی نہیں تھے ایسے؟ اب جرنیلوں کی باتیں نکلیں گی، پھر ٹائم یہاں پہ ضائع ہوگا، اور خود بتا کے بھی شرمندگی ہوتی ہے خود بھی کہ یار کل تک ہم ان کے گن گاتے تھے، آج ہم ان کے یہ قصے بتا رہے ہیں. بہرحال یہ ان کو دھوکہ دینے کی کوشش مت کیجیے. ہم دھوکہ کھا کے بھی خاموش ہو جاتے تھے. ہم اس نسل میں تھے، دھوکہ کھا کے بھی خاموش ہو جاتے تھے کہ یار یہ بزرگ ہیں. یہ دھوکہ نہیں کھائیں گے، یہ آپ کو اسی وقت وہیں پہ پکڑیں گے. اچھا صاحب، آئیے کلوزنگ کی طرف. دیکھیے پاکستان میں آپ کے پاس دو خزانے ہیں. ایک وہ خزانہ ہے منرلز، کاپر، گولڈ، جو بلوچستان میں ہے، اس کو آپ چرا رہے ہیں، اور جن کے ذریعے چراتے ہیں وہ بھی چرا رہے ہیں، آپ بھی چرا رہے ہیں. وہاں کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، آپ مرتے جائیں. آپ کہتے ہیں، یہ نقوی صاحب کہتے ہیں، یہ جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں حق اور سچ کے لیے یہ بلوچستان میں، ان کے لیے کہتے ہیں ایک ایسے چلاؤں گا پنجاب سے، وہ سب کو ٹھیک کر دے گا. اچھا، یہ خزانے جو ہیں تم لوٹتے رہو اور وہ خاموش رہیں. یہ پالیسی ہے، یہ کب تک چلے گی یار؟ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، یہ ختم ہونے والے ہیں. آپ اپنے خزانوں کے ساتھ صحیح سچائی سے اس کو ڈیوائیڈ نہیں کر رہے، اس کی تقسیم نہیں کر رہے. دوسرا خزانہ آپ کے پاس جو ہے وہ یوتھ کی شکل میں ہے، جو اس سے بھی بڑا خزانہ ہے. اتنا ٹیلنٹ ہے کہ آپ کوئی بھی پروجیکٹ رکھیں یہ اس کو سکسیسفل بنا دیتے ہیں، یہ پاکستانی لڑکے. اب آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے، ان کو ڈنڈے مار مار کے جیل میں بند کرو، ان کے ساتھ برے عمل کرو. یہ سب طریقے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو آپ کے پاس دو ریسورسز ہیں، دو خزانے ہیں، آپ ان کو برباد کر رہے ہیں. لیکن معاف کیجیے گا، شروع میں نے آپ سے ایک بات کہی، 78 سالہ دور جبر کا یا دادا گیری کا، دھونس دھمکی کا، کرپشن کا کمنگ ٹو این اینڈ، جا رہی ہے اس طرف بات. یہ آج زورین نظامانی جو ہے، یہ انشاءاللہ کل کا وزیر اعظم ہونا چاہیے. کب تک مریم نواز، کب تک بلاول؟ یار پہلے یہ لوٹیں، ان کے پہلے والے لوٹ گئے، پھر ان کے داماد اور ان کے بیٹے بیٹیوں نے لوٹا، اب ان کے بچے آ کے لوٹیں. یہ کیا سلسلہ ہے بھائی؟ یہ کیا سلسلہ ہے؟ جین زی یہ نہیں ہونے دے گی. اور قدرت کی طرف سے بھی جو اشارے ہیں، ہر معاملے میں قدرت کی وہ سمجھنی چاہیے کہ یہ واقعہ اس وقت کیوں ہوا، قدرت نے ایسا کیوں کیا، وہ مجھے کیا سمجھا رہا ہے، مجھے کہاں جانے کو کہہ رہا ہے، مجھے کس بات سے روک رہا ہے میرا رب. یہ ضرور سوچنا چاہیے. جتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں، جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کا طریقہ کار یہی رہا ہے. ہاں وہ اس کو اپنے منہ سے یہ نہیں کہتے، اسلامک یا ان کے مذہب کے حساب سے نہیں کرتے، وہ اس کو صرف نارمل اس میں بات کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا سوچا کہ بھئی کیا کرنا چاہیے، اس کی راہ دیکھتے ہیں. وقت آ گیا ہے کہ اب
ان سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑائی جائے، اس کے لیے یہ آخری وقت میں بہت خون خرابہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کے درمیان میں یونٹی رہی تو پھر یہ وہ خون خرابہ جو ہے وہ بہت کم میں، آپ کو بہت کم پیسے وہ دینے پڑیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا، بڑی پیار کیا بات کہی تھی، کہ حق کے لیے جتنی دیر سے اٹھو گے نا اتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ آج وقت ہے کہ اٹھیے، اپنا حق ادا کیجیے اور انکار کر دیجیے ان کو۔ اب کیا ہم کب تک تمہاری نسلوں کے وہ رہیں کہ وہ آئے گا، وہ حکومت، اس کا بیٹا، اس کا بیٹی، اور نااہل، سب کے سب نااہل۔ وقت آپ کے ہاتھ میں ہے، ہم اور آپ وقت کی میزان میں تل رہے ہیں۔ تاریخ کے کس سائڈ پہ آپ کھڑے ہیں، رانگ سائڈ آف دا ہسٹری اور رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری، یہ ڈیسیجن آپ کو کرنا ہے۔ مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔